جرمنی میں ان امپلائمنٹ کا یہ علاج جو میں نے تجویز کیا، مگر میری وجہ سے نہیں قبول کیا انہوں نے، ان کی اپنی سوچ نے بھی یہی نتیجہ پیدا کیا جو میں نے وہاں جلسے میں ایک تقریر کے دوران پیش کی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ اپنا معیار، اقتصادی معیار تو نیچا کرنے پر تیار نہیں ہو رہے، اور صورتحال یہ ہے کہ چونکہ وقتی طور پر مشرقی یورپ جرمنی کے ملنے کی وجہ سے پہلے اقتصادی دھکا لگ چکا ہے جرمنی کو، جو بہت بڑا تھا۔ یہ جرمن قوم کی ہمت ہے جو برداشت کر گئی ہے۔ اس وجہ سے آپ کو ہاں ان امپلائمنٹ جو آپ کے پیدا ہوئی، تو جو غیر ملکی آپ کے یہاں دکھائی دیتے ہیں، جو کھاتے پیتے ہیں، ان کے خلاف ایک رد عمل شروع ہو گیا ہے، اور صرف ابتدا میں تو ان کو ڈسلوج کر کے آپ گزارا کر لیں گے کچھ، لیکن جرمن بڑی قوم ہے، اس میں چند ترکیوں کو، چند ایرانیوں کو، چند پاکستانیوں یا سکھوں کو الگ کر کے ان کے باقیوں کے پیٹ تو نہیں بھرتے۔ آپس میں جو جیلسی ہے اس نے پیدا ہونا ہی ہونا ہے، اور جب اقتصادیات پر کرائسس آتا ہے تو جب لے آؤٹ کیے جاتے ہیں لوگ، تو جو کمپنیاں پہلے 1000 کارندوں کی نگہداشت کر رہی تھیں، ان کے رزق کا سامان پیدا ہوتا تھا، وہ کہتی ہیں 500 کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ایک طرف، ہمیں زیادہ کی ضرورت نہیں رہی۔ جو 500 رکھتے ہیں ان کو اتنے ہی پیسے دیتے ہیں جو پہلے دیتے تھے، اور جو ان کے سربراہ ہیں جن کے ہاتھ میں تمام امور ہیں فیصلے کے، ان کو اسی طرح لیوش تنخواہیں دیتے ہیں جو کئی لاکھ ماہانہ تک بھی پہنچ جاتی ہیں۔ یہاں انگلستان میں بھی یہی ہو رہا ہے کسی بہانے سے، اور ایک مافیا سا بنا ہوا ہے آپ کی بزنس میں، وہ قرضے لیتے ہیں بینکوں سے، لوگوں سے حصے ڈلواتے ہیں، اور فائدہ اٹھاتے ہیں وہ چند لوگ جو قابض ہیں چوٹی کے اوپر۔ ان کو تو کوئی نقصان نہیں، جو رکھ لیے گئے وہ اسی طرح اپنے آرٹیفیشل معیار کو، جو آج کے اقتصادیات میں آرٹیفیشل ہو چکا ہے، اس کو مینٹین کریں گے۔ آرٹیفیشل سے مراد میری یہ ہے کہ اگر اقتصادی معیار بلند ہو تو آپ اچھا کھائیں پئیں، کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن غریب ہو رہے ہوں اور اچھا کھانا پینا جاری رکھیں تو یہ خطرناک ہے۔ تو چند حصے سوسائٹی کے اچھا کھاتا پیتا دکھائی دیں گے، اور چند ہوں گے جو روز کی روزینہ سے ہی محروم ہیں، روزمرہ کی خوراک کی ضرورتیں ان کو مہیا نہیں ہو رہی۔ تو آپ کے اندر وہ نفرتوں کے بیج پانے کے سامان، پنپنے کے سامان پیدا ہو چکے ہیں۔ ہیوز اور ہیو ناٹس میں فرق بڑھتا جا رہا ہے، اور آپ بے فکر ہو کے مہاجرین یا ہندوؤں یا سکھوں یا مسلمانوں یا بنگلہ دیشیوں یا پاکستانیوں یا مراکیوں کے خلاف ایک موومنٹ کو برداشت کر رہے ہیں کہ اچھا یہ نکلیں تو ہمیں امن آئے۔ میں نے کہا یہ تو نکلیں گے نہیں اب آپ سے، ان کو تو قانون قدرت نے جو گاڑ دیا یہ یہیں رہیں گے، آپ کبھی نکال نہیں سکتے، لیکن آپ مارے جائیں گے، اور آپ کے اندر اندرونی حسد اور جلن اور اس قسم کے جو غربت کے نتیجے میں زہر پیدا ہوتے ہیں وہ اور زیادہ بھڑکیں گے۔ تو یہ امن کا طریق نہیں ہے۔ امن کے طریق یہ ہیں کہ ساری صورتحال کا تجزیہ کریں اور مل بیٹھیں، مائنورٹیز کو بھی شامل کریں، ان غریبوں کو بھی جو محروم ہو رہے ہیں ان کو بھی ساتھ شامل کریں۔ اور ایک میرا مشورہ یہ ہے کہ لے آؤٹ کرنے کی بجائے گھنٹے کم کر دیں۔ 8 گھنٹے روزانہ جو کام آپ لیتے ہیں، 50% کو فارغ کرنے کی بجائے آپ 100% کو رکھیں، اور ان سے کہیں ہم 4 گھنٹے روزانہ کام لیں گے اور تنخواہ 4 گھنٹے کی دیں گے۔ غربت میں بھی سارے شریک ہوں، جہاں پہلے امارت میں سب شریک تھے۔ اگر آپ یہ کریں گے تو یہ جو بے چینیاں پیدا ہو رہی ہیں، نارسیزم جاگ رہا ہے، یہ اچانک سونا شروع ہو جائے گا اور وہ بے چینی ختم ہونی شروع ہو جائے گی۔ قوم سمجھے گی کہ ساری قوم اس مصیبت میں سے گزر رہی ہے، سب حصے دار ہیں۔ اسلام نے یہی نمونے نہ صرف تعلیم میں دیے بلکہ قائم کر کے دکھائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز نعوذ باللہ من ذالک اشتراکی نبی نہیں تھے، جس طرح بعض اہل قرآن آپ کو اشتراکی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فری انٹرپرائز تھا، سب کچھ تھا، لیکن
جب قومی کرائسس آتا تھا تو آپ کے نزدیک پھر کسی انڈیویجول کا یہ حق نہیں تھا کہ وہ تو کھائے اور بھائی بھوکا رہے. اس آخری راک باٹم مقام پر آ کر آپ کا یہ فیصلہ ہوتا تھا، جیسا کہ ایک جنگ کے موقع پر ہوا. کچھ لوگوں کے پاس جو اپنا زیادہ راشن لے کر چلے تھے، کافی بچا ہوا بھی تھا، کچھ تھے جو بالکل بھوکے ہو گئے تھے. اور اس سے پہلے یہی دستور تھا کہ ہر ایک اپنا اپنا سامان خرد و نوشت خود لے کر چلے، اور کبھی آپ نے زبردستی تقسیم نہیں کرائی. اور جب یہ دیکھا کہ بعض کو روزمرہ کی ضرورت زندگی بھی میسر نہیں، تو آپ نے کہا سارے اپنا سب کھانے پینے کا سامان اکٹھا کر دو. اکٹھا کروایا اور برابر تقسیم کر دیا. اقتصادی بحران کے وقت یہ فارمولہ ہے جو آپ کی رہنمائی کرتا ہے. تو یہ شروع میں تو تعجب سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، مگر پھر مطمئن ہو گئے. اور میں نے مثال دی کہ جرمنی میں عملاً بعض کمپنیوں نے یہ کام شروع بھی کر دیا ہے. میرے کہنے کی وجہ سے نہیں، میں دوبارہ بتا رہا ہوں، یہ غلط ہوگا جو میں کہوں کہ میرے مشورے سے. اتفاقاً میں نے بھی یہ سوچا اور ان کے دانشوروں نے بھی اپنے طور پر یہ حل تلاش کیا، اور تجربہ شروع ہو گیا. اور جاپان سے بھی اطلاع ملی ہے کہ وہاں بھی اب یہ رجحان شروع ہو گیا ہے. تو اب دور ہے اپنے اقتصادی معیار کو اونچا کرنے کی خاطر وقتی طور پر اپنے رہن سہن کے معیار کو نیچا کریں. یہ دو اونچ نیچ والی باتیں ہیں. اگر اقتصادی معیار اونچا ہو تو رہن سہن کا معیار اونچا ہونا جائز ہے. اگر اقتصادی معیار گر رہا ہو اور اسے دوبارہ اونچا کرنا ہو تو پہلے رہن سہن کے معیار کو نیچے کرنا ہوگا، پھر اثر نو محنت مل کر کرنی ہوگی. یہ وہ فارمولہ ہے جو میں نے پیش کیا. تو آپ کا سوال چونکہ بہت گہرا ہے اور بہت اور باتوں کا تقاضا کر رہا ہے، لیکن وقت مجھے کہہ رہا ہے کہ 20 منٹ پہلے ہی اوپر ہو چکے ہیں، اس لیے امید ہے یہ اشارے ہی آپ کے لیے بہت کافی ہوں گے. اجازت ہے اب بل اس کو ختم کیا جائے؟ اچھا جی، السلام علیکم.